روس کے علاقے سائبیریا میں یاکوتسک نام کا ایک ریجن ہے۔ اس میں 3 لاکھ لوگ رہتے ہیں اور یہ دنیا کی سرد ترین آبادی ہے۔ سردیوں میں اس کا درجہ حرارت 50 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ یاکوتسک کا ایک گاؤں اومیاکون دنیا کا سرد ترین گاؤں ہے۔ اس کا درجہ حرارت -71.5 سینٹی گریڈ تک بھی چلا جاتا ہے۔ سردیوں کے عام دنوں میں بھی اس کا ٹیمپریچر -47 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے اور یہ درجہ حرارت اس حد تک کم ہے کہ لوگوں کا لعاب دہن تک منہ میں جم جاتا ہے اور یہ بات تک کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ آنکھوں کا پانی پتلیوں میں جم جاتا ہے اور 1.5 منٹ باہر نکلنے کے بعد جسم کے حصے سنو بائٹ کی وجہ سے جھڑنے لگتے ہیں۔ لوگ ساری سردیاں اپنی گاڑیاں سٹارٹ رکھتے ہیں۔ کیونکہ گاڑی اگر ایک بار بند ہو جائے تو یہ پھر دوبارہ سٹارٹ نہیں ہوتی۔ انجن سیز ہو جاتا ہے، بیٹری جم جاتی ہے اور ریڈیٹر پھٹ جاتا ہے۔ لوگ گھروں میں واش رومز نہیں بنا سکتے۔ کیونکہ بول و براز جم جاتا ہے اور یہ پائپس کے ذریعے باہر نہیں نکل پاتا۔ ریجن میں اموات کے بعد قبر کھودنا مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ پورا گاؤں مل کر پہلے قبر کی جگہ پر آگ جلاتا ہے۔ 7-8 دن کی آگ کے بعد وہ جگہ نرم ہوتی ہے اور پھر درجنوں لوگ مل کر 1-1 انچ زمین کھودتے ہیں اور اس کے بعد سوگ کا عمل شروع ہوتا ہے۔ لوگ مردہ دفن کرنے سے پہلے قبر میں آگ جلا کر اسے گرم رکھتے ہیں۔ کیونکہ مردے کی تدفین سے قبل برف سے اٹ جاتی ہے اور یہ برف صرف برف نہیں ہوتی، یہ چٹان سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ اسے توڑنا ممکن نہیں ہوتا، لہٰذا یہ لوگ قبر میں آگ جلا کر رکھتے ہیں۔ ریجن میں موبائل فون اور انٹرنیٹ کی سہولت ممکن نہیں۔ کیونکہ سگنل بھی جیم ہو جاتے ہیں اور موبائل کی بیٹریاں بھی کام نہیں کرتی۔ کیمرے سے تصویر بنانا بھی آسان نہیں ہوتا۔ کیونکہ لینز اور شٹر کے اندر آکسیجن جم جاتی ہے اور یہ موو نہیں ہوتے۔ لیکن آپ انسان کا کمال دیکھیے، اس ریجن میں بھی سینکڑوں ہزاروں سال سے لائف چل رہی ہے۔ سڑکیں بھی موجود ہیں، مارکیٹیں بھی ہیں، ریستوران اور بازار بھی ہیں، سرکاری دفاتر بھی ہیں اور اسکول بھی، اور یہ سب اس ایکسٹریم ویدر میں بھی رواں دواں ہیں۔ اومیاکون میں اسکول صرف اس وقت بند ہوتے ہیں جب گاؤں کا درجہ حرارت -55 ڈگری ہو جاتا ہے، ورنہ اس سے قبل اسکول اور دفتر دونوں کھلے رہتے ہیں اور لوگ اور بچے حاضر بھی ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے سردیوں کا موسم آئیڈیل بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ راستے کے تمام دریا اور جھیلیں جم جاتی ہیں، یہ سڑکیں بھی بن جاتی ہیں اور ان پر ٹرک چل کر پورے علاقے کے لیے سال بھر کی خوراک اور ایندھن کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ جبکہ گرمیوں میں درمیان میں دریا اور جھیلیں حائل ہو جاتی ہیں اور یہ علاقے کو باقی روس سے کاٹ دیتی ہیں۔ آپ اس علاقے کی تاریخ اور جغرافیہ دیکھ لیں، آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اس پورے علاقے میں -71 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی کسی دور میں 23 لوگ نہیں مرے، جبکہ ہم نے مری سے -2 سینٹی گریڈ پر 8 جنوری کو 23 لاشیں اٹھائیں۔ مری اور اومیاکون میں اتنا فرق کیوں ہے؟ آپ نے سوچا؟ یہ یاد رکھیں، دنیا میں موسم ایشو نہیں ہوتا، موسم کی تیاری ایشو ہوتی ہے۔ آپ اگر سردی یا گرمی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، اور آپ نے اگر ذہنی اور جسمانی طور پر تیاری نہیں کی تو پھر آپ لاہور، راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی سردی سے ٹھٹھر کر مر جائیں گے، یا کراچی میں ہیٹ سٹروک کا شکار ہو کر 2000 مردوں میں شامل ہو جائیں گے، یا پھر سیلاب میں بہہ جائیں گے۔ اصل ایشو تیاری ہے، اور میں 87 ملکوں کی سیاحت اور نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے تجربات سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ ہم لوگ تیاری کے معاملے میں بدترین لوگ ہیں۔ دنیا میں لوگ سردی اور گرمی کا 6 ماہ پہلے بندوبست شروع کر دیتے ہیں، جبکہ
ہمارے پاس اگلے دن کے لیے ماچس، موم بتی اور چائے کی پتی نہیں ہوتی، لہٰذا یہ واقعہ تیاری کی کمی کی بدترین مثال ہے۔ مری کا واقعہ افسوسناک بلکہ عبرتناک ہے، لیکن سوال یہ ہے جس قوم نے مشرقی پاکستان کے سانحے سے کچھ نہیں سیکھا وہ مری کے واقعے سے کیا سیکھے گی؟ لیکن میں اس کے باوجود وسل بجانا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ میری بات کوئی سنے یا نہ سنے، لیکن میں ٹین ڈبہ ضرور بجاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک کان یا کوئی ایک ضمیر زندہ ہو اور یہ اپنے لیے یا دوسروں کے لیے کوئی پالیسی بنا لے۔ شاید کسی ایک شخص کی وجہ سے کوئی ایک خاندان بچ جائے۔ سانحہ مری کے 3 ذمہ دار ہیں: سیاح، مری کے لوگ اور حکومت۔ ہم سب سے پہلے سیاحوں کی کوتاہیاں ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمیں ماننا ہوگا ہماری آبادی کا 90% حصہ گرم علاقوں سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم برف اور پہاڑی علاقوں کے ایشوز سے سرے سے واقف نہیں ہیں۔ پاکستان میں پچھلے 20 برسوں میں سڑکوں کا جال بچھ گیا اور لوگوں کے پاس گاڑیاں بھی آ گئیں، لیکن قوم ابھی ذہنی طور پر گاڑیوں اور سڑکوں کے قابل نہیں ہوئی۔ چنانچہ لوگ اچانک پورے خاندان کو گاڑیوں میں ٹھونستے ہیں اور کسی تیاری اور انفارمیشن کے بغیر مری، کاغان، سوات اور گلگت بلتستان کی طرف نکل جاتے ہیں، اور گرمی ہو یا سردی کسی نہ کسی آفت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرا ہر ویکنڈ مری میں گزرتا ہے، لہٰذا میں 7 برسوں سے لوگوں کو بچوں سمیت سڑکوں پر خوار ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ لوگ سلیپر، کھلے جوتوں اور ہلکے پھلکے کپڑوں میں چھوٹی گاڑیوں اور ویگنوں میں سوار ہوتے ہیں اور جگہ جگہ پھنستے اور دھنستے چلے جاتے ہیں۔ بچے سڑکوں پر رو رہے ہوتے ہیں، خواتین قے کر رہی ہوتی ہیں اور بزرگ سر پکڑ کر کناروں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں اس سانحے کا سب سے بڑا ذمہ دار عام لوگوں کو سمجھتا ہوں۔ آپ خود سوچئے، جس شہر میں صرف 2,500-3 ہزار گاڑیوں کی پارکنگ ہو، اس میں اچانک لاکھ گاڑیاں آ جائیں گی، اور شہر میں صرف 2,000 کمرے ہوں گے اور وہاں 4 لاکھ لوگ آ جائیں گے، تو اس شہر کا کیا بنے گا؟ یہ اتنے لوگوں کی کیسے ٹیک کیئر کرے گا؟ دوسرا، برف کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ آپ کے پاس جب تک 4x4 جیپ نہ ہو یا گاڑی کے چاروں پہیوں پر زنجیر نہ چڑھی ہو، آپ کے پاس اضافی پیٹرول، برف ہٹانے کے لیے بیلچہ، 2 دن کی تیار خوراک، پانی، دودھ، کمبل، واٹر پروف جیکٹس، اونی ٹوپیاں، مفلر، 2 سویٹر، واٹر پروف دستانے، واٹر پروف اینٹی سلپری لانگ شوز، ٹارچ اور ٹریکنگ سٹکس نہ ہوں۔ آپ کو کسی قیمت پر برفانی علاقے کا رخ نہیں کرنا چاہیے، بالخصوص اس وقت جب آپ کے ساتھ 12 سال سے کم عمر بچے یا 70 سال سے بڑے بزرگ بھی ہوں۔ تیسری بات، ویکینڈز یا چھٹیوں کے دوران برفانی علاقوں یا سیاحتی مقامات کی وزٹ کے لیے بدترین دن ہوتے ہیں۔ کسی سمجھدار شخص کو ان دنوں میں فیملی کے ساتھ کسی سیاحتی مقام کا رخ نہیں کرنا چاہیے، اور آپ کو اگر زیادہ ہی شوق ہو تو پھر کمرے، ہوٹل اور باقی ضروریات کا بندوبست کریں اور پھر گھر سے نکلیں، ورنہ یہ سیدھی سادی خودکشی ہوگی۔ چوتھی بات، برسات کے موسم میں بھی پہاڑی علاقوں میں ہرگز نہ جائیں۔ بارش میں دنیا کے تمام پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے اور پہاڑی تودے اور چٹانیں گرنے سے ہر سال سینکڑوں خاندان دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ گاڑیاں بھی ہفتہ ہفتہ لینڈ سلائیڈنگ میں پھنسی رہتی ہیں۔ آپ اس پروٹوکول کو بھی پلے باندھ لیں۔ اور 5ویں بات، آپ اگر برف باری میں پھنس گئے ہیں تو گاڑی میں محصور نہ رہیں، گاڑی سائیڈ پر لگائیں اور خاندان کو لے کر پیدل نکل جائیں، اور آپ کو جہاں بھی پناہ ملتی ہے آپ فوراً لے لیں، گاڑی کی قربانی دے دیں، لیکن اپنے آپ اور خاندان کو بچا لیں۔ اور یہ اگر ممکن نہ ہو تو ہر 15 منٹ بعد گاڑی سے اتر کر اس کے تمام دروازوں کی سائیڈز اور سائلنسر سے برف ہٹا دیں، ورنہ دروازوں کے باہر برف جمع ہو جائے گی، یہ مکمل بند ہو جائیں گے اور آپ گاڑی سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ یہ بھی یاد رکھیں، مسلسل ہیٹر چلنے سے گاڑی کے اندر
آکسیجن کم ہو جاتی ہے، اور اگر اس دوران سائلنسر کے سامنے برف جمع ہو جائے تو کاربن مونو آکسائڈ واپس گاڑی کے اندر آ جاتی ہے، اور یہ گیس خاموش قاتل ہے۔ اس کی بو یا ذائقہ نہیں ہوتا، یہ جب آتی ہے تو گاڑی میں موجود لوگوں کو محسوس ہوتا ہے ہمیں نیند آ رہی ہے، جبکہ یہ بڑی تیزی سے موت کی وادی میں گر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا گاڑی کا ہیٹر چلائیں تو شیشے ہلکے سے نیچے ضرور رکھیں، اور اگر برف میں پھنس جائیں تو ہر 10-15 منٹ بعد نیچے اتر کر دروازوں کے ساتھ ساتھ سائلنسر کے سامنے سے بھی برف ہٹاتے رہیں۔ اور آخری بات، آپ جہاں بھی جا رہے ہیں خدا کے لیے جانے سے پہلے موسم کا حال ضرور جان لیا کریں۔ گوگل نے موسم کو اب راز نہیں رہنے دیا، یہ آپ کو منٹ بائی منٹ کا حساب بھی دے دیتا ہے، آپ یہ حساب ضرور دیکھ لیا کریں۔ آپ کو اگر راستے میں پولیس یا انتظامیہ بھی روکے تو اسے قدرت کی طرف سے اشارہ سمجھ کر رک جایا کریں۔ آپ جب ضد کرتے ہیں تو یہ ضد آپ اور آپ کے خاندان کی جان لے لیتی ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے مری میں بہت اچھا گھر دے رکھا ہے، لیکن میں درجنوں مرتبہ راستے سے واپس آیا ہوں۔ مجھے اگر مری پہنچ کر بھی رش محسوس ہو تو میں چپ چاپ واپس آ جاتا ہوں یا گاڑی سائڈ پر لگا کر پیدل گھر چلا جاتا ہوں۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں دنیا میں قدرت کے اشاروں سے ٹکرانے سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہوتی۔ شکریہ۔